السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا ولاگ کرتے ہیں ہم لوگ شروع۔ اور آج کے ولاگ کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے گندم بحران کے اوپر۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے جو ہے وہ 15 سے 20 دن سے جو ہے نا یہ والا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر ان جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں لائنیں جہاں پر جو ہے وہ یہ سرکاری آٹا جو ہے نا وہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکاری آٹا جو ہے وہ عام بازار میں جو دکاندار بیچ رہے ہیں اس کے نسبت جو ہے وہ کافی زیادہ سستا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دکاندار اس ٹائم پہ ریٹ دے رہے ہیں نا آٹے کا، وہ تقریباً میرے خیال سے 3,000-3,500 کے قریب جو ہے نا وہ 20 کلو کا جو ہے نا وہ بیگ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر من کی بات کریں تو وہ تقریباً 6,500 7,000-6,000 روپے، مختلف جگہوں پہ مختلف ریٹ ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اور وجوہات تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں صوبوں کے اندر اس ٹائم پر جو گورنمنٹ ہے وہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی ہے اور کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں جو جگہوں پہ جو ان کے جو مافیاز ہیں جو کہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں، انہوں نے ایک پری پلان سازش کے تحت جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ پہلے سٹاک بھی کیا، اور ساتھ ساتھ افغانستان بھی یہ آٹا سمگل ہو کر گیا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے مصنوعی بحران پیدا کر کے اس سے نوٹ پہلے کمائے، اور ابھی تک یہ لوگ اس چیز کو کیش کر رہے ہیں، اور مردے الزام یہ ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے آٹے کی پرائس کو کنٹرول کرنا۔ حالانکہ 2018 کے اندر ترمیم ایک آئی تھی، اور اس میں این ایف سی ایوارڈ بھی آیا تھا، جس کے تحت صوبوں کو سارے اختیارات دے دیے گئے تھے ہر قسم کے، کہ وہ اپنی اپنی گندم کے ریٹ بھی رکھ سکتے ہیں من کے حساب سے، اور اسی طریقے سے صرف دفاع، صحت، یہ اس طرح کی 3-4 آئٹم ہیں، یہ صرف وفاق کے پاس ہیں۔ باقی جتنا بھی جو اختیارات ہیں وہ سارے پنجاب اور کے پی کے کو ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور باقی صوبوں کو بھی اسی طرح ہوئے ہیں۔ تو یہ جو قیمتیں کنٹرول کرنا ہے نا، انہیں مینج کرنا ہے، یہ ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس بندے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ گورا جو بندہ ہے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ، اس کی میں نے تقریر سنی، یہ کہہ رہا تھا جی یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ وفاق کی ذمہ داری کس طرح ہو سکتی ہے؟ وفاق کو آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ جی یہ 27 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کہ زیادہ رقبے کے اوپر تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گندم کو پراپر سپلائی کریں، اس کی پرائس کو کنٹرول کر کے رکھیں، بلکہ یہ تو باقاعدہ جو ہے نا انہوں نے ٹھیک ٹھیک دہاڑیاں لگائی ہیں، پیسے انہوں نے کمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ تو خیر اب شکر ہے جان چھوٹ گئی ہے، پنجاب میں تو ان سے اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو اس چیز کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ جو گندم وغیرہ کے جو بحران آئے ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور کن کی حکومتیں تھیں۔ تو انہی دونوں کی حکومتیں ہیں، کے پی کے میں اور اس جگہ پہ پنجاب کے اندر۔ ادھر جان چھوٹ گئی ہے، یہ دوسرا جو ہے نا اس کی ابھی جان چھوٹنے والی ہے، ایک آدھ دن کے اندر کے پی کے سے بھی اس کی ختم ہو جائے گی گورنمنٹ۔ وہ اب دیکھ لیں آپ، میں تو کے پی کے اندر رہتا ہوں نا، تو ہمیں تو اس صورتحال کا سارا پتہ ہے کہ جو کے پی کے اوپر جو ہے وہ آج سے 9 سال پہلے جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، اس ٹائم اے این پی کی گورنمنٹ تھی، تو تقریباً 87 ارب روپے کا جو ہے نا وہ بیرونی قرضہ جو تھا وہ صوبے کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لو کہ بیرونی پلس اندرونی دونوں ملا کے 87 ارب روپے کا قرضہ تھا۔ اس کے بعد ان عمران دار، نیک اور صالح اور ریاست مدینہ بنانے والوں کی حکومت آئی، اور پہلے 5 سال انہوں نے جو ہے وہ قرضوں کے انبار لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے پورا، یہ جگہ جگہ پہ ان کے جو ہے وہ جو عمران ڈوز قسم کے جو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضرور سنیں میری ویڈیو کو، ٹھیک ہے، اور اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو ایسی مزے مزے کی ویڈیو بھی ملتی رہیں۔ اور اس کے بعد اگلے 5 سال کے پی کے پٹھانوں نے پھر دوبارہ ان کو ووٹ دیا، اور اب حالت یہ آ چکی ہے کہ کئی ساری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، سیمی گورنمنٹس جتنی یونیورسٹیاں ان میں کئی ڈپارٹمنٹ بند ہو چکے ہیں، لوگوں کو جو پوری تنخواہ ملتی تھی وہ بھی کم ہو کے جو ہے وہ اب یوں کہہ لو کہ بیسک پہ آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، سارے ترقیاتی بجٹ ختم ہو چکے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے 87 ارب روپے سے قرضہ چڑھا کے 917 ارب روپے کے اوپر کر دیا ہے، اور یہ سارا کا سارا انہوں نے اس 10 سالوں میں کیا۔
ٹھیک ہے، اتنا تو زرداری 1988 سے لوٹ مار اگر کر رہا ہے فار ایگزامپل سندھ سے، ان کا سندھ جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہوا، نہ قرضوں میں اتنا زیادہ ڈوبا ہے جتنا جو ہے وہ اس نمونوں نے اپنے 10 سالہ دور میں، اور اس شگوفے نے اپنے 3.5 سال کے دور میں جتنا قرضہ لیا ہے نا، اتنا پیچھے کسی حکومت نے نہیں لیا۔ اب 40 ارب ڈالر کا قرضہ لے کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ سود دیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے افیکٹس جو ہے نا آفٹر شاکس بعد میں ہی آتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بہت اچھی معیشت چل رہی تھی، شرح نمو اتنی تھی، ٹھیک ہے، کسی ایک پروگرام کے اندر جو ہے نا فواد صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ گئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ملک کی حالت بگڑ گئی ہے، تو اس نمونے نے یہ شغل میں جواب دیا جی اگر گھر کو آپ جو ہے وہ 20 دن کے لیے کسی کے حوالے کر دیں تو وہ چوروں کے مطلب حوالے کر دیں تو اس کا کیا حال کر دیں گے۔ تو بھائی آپ کی 3.5 سال حکومت رہی ہے، آپ لوگوں نے رج کے چوریاں کی ہیں، ٹھیک ہے، 40 ارب ڈالر کے آپ لوگوں نے قرضے اٹھائے ہیں، اور کسی جگہ بھی کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ نظر نہیں آیا جو کہ آپ لوگوں نے کیا ہو۔ اور باقی جگہوں پہ اگر آپ اس سے پچھلا دور دیکھ لیں جو 2018 سے جو ہے وہ 18 سے کہہ رہا ہوں، میں 2013 سے 18 کا تھا میاں صاحب کا، اس میں آپ دیکھ لیں جگہ جگہ موٹر ویز بنی ہیں، پشاور تک بنی ہیں، پھر ہزارہ کی بنی ہیں، ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان کی بنی ہیں، سکھر سے ملتان تک بنی ہیں، کتنے پاور پلانٹ بنے ہیں۔ کرپشن انہوں نے بھی کی ہے، اس کو ہم لوگ بھی کنڈیم کرتے ہیں، کرپشن کی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ کی ہے، آپ لوگوں نے پہاڑ توڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھا تھوڑا سا گپ شپ لگانی، ایکسپوز کرنا ان شگوفوں نمونوں کو۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے پھر کوئی گپ شپ لے کے آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔